السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 27۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اولئک هم الخاسرون۔ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ معزز سامعین، کون ہیں فاسق؟ اب ان کی مزید وضاحت کر دی گئی ہے۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں۔ کیا توڑتے ہیں؟ عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ یہ فسق کی علامات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا عہد کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ کووننٹ آف اللہ، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد۔ یہ ہے فطری عہد جو انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد کیا گیا تھا۔ کب کیا گیا تھا؟ دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب سے۔ اس کا ذکر سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں ملتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: آدم علیہ السلام کی نسبت سے اللہ نے سب انسانوں کو پیدا کر کے ان کو ایک میدان میں ان کو کھڑا کیا اور ان سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ ہمارا اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد۔ پکا کب کیا؟ جب دنیا میں آ کر ہم نے شعوری طور پر لا الہ الا اللہ پڑھا، جب پیغمبر بھیجے گئے اور انہوں نے آ کر یاد دہانی کرائی۔ تو فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے گئے عہد کو پکا کرنے کے بعد پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں۔ کیا کاٹتے ہیں؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے۔ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں۔ وہ کیا ہے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ نمبر 1، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنا۔ نمبر 2، رسولوں کی مدد کرنا، حق کا دفاع کرنا، دین سے جوڑنا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے جڑنا، دین سے جڑنا، اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال کرنا، خصوصاً رشتہ داروں کا، یہ امر اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے۔ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑا جائے، ان کو وہ کاٹ دیتے ہیں، تعلقات کاٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے، مسکینوں سے، دین سے رشتہ کاٹ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ تیسری علامت ہے فاسقین کی کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے تو فساد ہوتا ہے۔ معزز سامعین، اس سے مراد جیسے قتل و غارت، تباہی کرنا، کرپشن پھیلانا۔ زمین میں فساد کی وجہ کیا ہے؟ انسان اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہے، اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی نہیں بسر کرنا چاہتا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، دیکھو ان کو، ہم وہی ہیں۔ یہ جو ہم دوبارہ آیا ہے اولئکا کا مطلب ہے they are the ones، یہی تو ہیں الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہیں، لوزرز ہیں۔ معزز سامعین، اچھا ہمارے ہاں لوزرز کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دنیا میں کوئی نقصان ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک لوزرز
یا نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ جو فاسق ہیں، جو اللہ کی حدیں توڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق جینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نقصان۔ ایک طرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، لاسٹ لیسن میں لاسٹ آیات میں حکم دیا گیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تم بچ جاؤ گے برے انجام سے، اور جو لوگ عبادت نہیں کرتے اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، یہاں ان کا ذکر کیا گیا، اور یہاں ان کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ وہ بچنے والے نہیں ہیں، وہ سب کچھ لوز کر جائیں گے۔ اس آیت سے ہمیں چند باتیں پتہ چلتی ہیں، جس میں نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑنا نہیں چاہیے، ہوا وہ عہد الست ہو یا پھر عام روزمرہ زندگی میں وہ وعدے جو ہم نے اللہ کا نام لے کر کیے ہوں۔ نمبر 2 کہ ہمیں جن چیزوں کا جوڑنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے ان کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، ان کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ اس میں اللہ سے تعلق جڑا ہونا چاہیے، اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق اچھا ہونا چاہیے، قطع رحمی سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ رشتہ داری کاٹنے کے لیے بہت سے عذر بہانے تراشتے ہیں۔ مثلا معزز سامعین، اکثر خاندانوں میں دیکھا گیا ہے کہ ضرور کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہوتا ہے، یعنی ہارڈلی آپ کو کہیں ایسے لوگ ملیں گے کہ جو یہ کہیں کہ ہمارا سارا خاندان، ہمارے ساری فیملی، سارا گھرانہ سب ایک دوسرے سے بہت خوش ہیں، لیکن اب اگر کسی سے کہا جائے کہ نہیں، رشتہ داروں کا بہت حق ہے، انسانوں کا حق ہے، معاف کر دینا چاہیے، تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، لیکن معزز سامعین 101 عذر تراش کر رکھتے ہیں، پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا ہے۔ چند ایک عذر ان کے مثلا کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں تعلق توڑا، وہی ہم سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے، وہی ہم سے ملنا نہیں چاہتے، یعنی دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، ہم ہی انہیں فون کریں، ہمیں نہیں ضرورت ان کی رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا کسی ضرورت کے لیے نہیں ہوتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسا کرو۔ اکثر جو رشتہ دار نصیحت کرتا ہے اسی سے ہم کاٹ کر رکھ لیتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یہ ٹو مچ انٹرفیئرنس کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے والدین کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں، یہ بھی قطع رحمی میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں کوئی زیادہ مال و دولت والا ہو جاتا ہے تو وہ غریب بہن بھائیوں سے ملنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ ان کو انٹروڈیوس ہی نہیں کرتے، وہ اپنے سرکل میں، کیونکہ اب ان کا اپنا سرکل ڈیفرنٹ ہو گیا نا، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں۔ معزز سامعین، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ بڑا بننے کے لیے لمبا قد، زیادہ عمر یا بینک بیلنس یا بڑا گھر ہونا نہیں، بلکہ دل کا بڑا ہونا چاہیے۔ جب تک دل نہیں بڑا ہوتا اس وقت تک انسان بڑا نہیں بن سکتا، اور جس کا دل بڑا ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں مادی ہوتی ہیں جو آنی جانی ہیں، مگر انسان چلے جائیں تو وہ واپس نہیں آتے ہیں۔ جب ایسے قطع تعلقی ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ زمین میں فساد، بگاڑ پیدا ہوگا، الٹیمیٹ اینڈ کہاں جا کر ہوگا؟ اولئک هم الخاسرون، نہ دنیا ہی ملی اور نہ آخرت۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب کام کرنے والے لوزر ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہت سکسیسفل کیوں نہ ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرنے والا بنائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں نقصان سے بچ سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔